میڈیا کا جو کردار ہے اس حوالے سے ہم یعنی آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 3 طرح کا اس کا رول ہے: ایجوکیشن فراہم کرنا، انٹرٹینمنٹ فراہم کرنا یا انٹرٹین کرنا، اور پھر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو فراہم کرنا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی میڈیا ان تینوں کیٹیگریز کے اندر یعنی انصاف کر رہا ہے؟ اور یعنی جس طرح سے اس کو جس اسپرٹ کے ساتھ اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، انٹرٹین کرنا چاہیے، پھر لوگوں کو انفارم کرنا چاہیے، تو وہ آج کہاں کھڑا دکھائی دیتا ہے؟ پاکستان کا میڈیا، یہ سب سے پہلے کویشچن یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا کا ارتقاء کیسے ہوا ہے. پاکستان کے میڈیا کو اسٹیٹ رن میڈیا بھی ہمیشہ کہا جاتا رہا انٹل پرویز مشرف کے دور میں. کچھ ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو آزادی ملی، لیکن اس کا کمرشل پہلو اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا کہ وہ سیٹ میڈیا بن گیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انفارمیشن کا فلو ہے یا ایون جو ججمنٹل اوپینینز ہیں وہ کس حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں. اگر وہ اسٹیٹ رن میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس میں وہ کنٹرولڈ رہا ہے اور اس کا رول اس مطلب میڈیا کا بنیادی. یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، پوری دنیا کے اندر اسٹیٹ رن میڈیا ہے. آپ جہاں مرضی چلے جائیں میڈیا جو ہے اسٹیٹ کے کنٹرول میں. پرسنٹیجز لگا دیتے ہیں. انڈیپینڈنٹ فیکٹس اور انڈیپینڈنٹ اوپینینز دینا، ویسے میڈیا شوڈ ناٹ بی ججمنٹل. کیا میڈیا ہمارا یہ کام کر رہا ہے یا اس کے پاس یہ صلاحیت ہے یا پھر اس کو اس کی اجازت ہے؟ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اس میں اگر آپ سوشل میڈیا کو لگائیں تو پھر 2 ایکسٹریم پہ ہم چلے جاتے ہیں اور کہیں سچ درمیان میں رہ جاتا ہے. پاکستان کے میڈیا ایک ادارے کے طور پہ ایسی ہے جیسے پاکستان کے دوسرے ادارے. اچھا، اس کو اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں. جو میڈیا کا سب سے پہلے رول ہے کہ جی ایجوکیٹ کرنا. ہم نے دیکھا کہ جب جیو ٹیلی ویژن آیا تھا تو اس وقت اس کے اندر کچھ اس طرح کے پروگرامز تھے جن سے لگتا تھا کہ وہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مثلاً جیو کتاب، مثلاً ایک اور پروگرام تھا 50 منٹ جس کو رعوف جو تھے وہ اس کے اینکر تھے. اس میں ساری یوتھ آتی تھی، سوال جواب کا جو ہے وہ سیشن ہوتا تھا. اس سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر نیلام گھر کے نام سے ایک پروگرام تھا جو بہت پاپولر تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی اس وقت جو پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا کے اندر نیلام گھر کی نوعیت کے یا اس جیسے پروگرام چل رہے ہیں تو بیسکلی وہ ایک نیلام گھر کی کاپی ہی ہے. تو وہ پروگرامز یعنی ایسے پروگرامز تھے جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یوتھ کو یا سٹیزنز کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی. سیاست کے علاوہ، پولیٹکس کے علاوہ ہمارے میڈیا نے اچھا کام بھی کیا ہے. ہاں، پولیٹیکل ڈومین ایک ایسی ڈومین رہی ہے جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پابندیاں رہیں، لیکن اگر آپ انٹرٹینمنٹ لگائیں، ڈرامہ لگائیں، میوزک لگائیں یا اس طرح کے آپ نے پروگرامز لگائے، اس میں تھوڑی سی بہتر ہی کارکردگی رہی. لیکن ظاہر ہے جب شروع میں میڈیا پرائیویٹ چینلز آئے تو ان کے لیے انسپریشن پی ٹی وی ہی تھا. تو دے جسٹ ٹرائی ٹو ماڈل پی ٹی وی ان دی بگننگ، اور ان کی جو انفارمیشن تھی وہ فاسٹ تھی لیکن کنٹینٹ بہتر تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ کنٹینٹ کمپرومائز ہوتا رہا، مارکیٹ بدلتی گئی. میں آئی وڈ ناٹ ٹاک ان فیور آف جیو، لیکن جیو کی ایک لیگیسی بھی ہے میڈیا کی، جیسے جنگ اور نمائے وقت کی لیگیسی ہے. مگر آئی شوڈ ناٹ کریٹیسائز سم ون، بٹ ایئر وائی ڈز ناٹ ہیو دیٹ میڈیا لیگیسی. صحیح. اچھا، یعنی آپ یہ دیکھیے، آپ میری بات سے سہمت ہوں گے یقینی طور پہ کہ اس وقت ہمارے پورے میڈیا کے اندر کوئی ایسا پروگرام نہیں ہو رہا کہ جس سے یہ لگے کہ اس کے اندر باقی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو، شہریوں کو، طالب علموں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. آپ نیوز چینلز، آپ پروگرامز کرتے ہیں، لیکن میں نیوز چینلز نہیں دیکھتا کیونکہ میری انفارمیشن ادھر سے آتی نہیں، اس سے زیادہ فاسٹ پیس انفارمیشن آ جاتی ہے. اگر ہم نے گورننس کے بارے میں جاننا ہو، ہیومن رائٹس کے بارے میں جاننا ہو، ریسرچز کے بارے میں جاننا ہو، ریفارمز کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہو، اکانومی کے بارے میں اگر ہم نے سیکھنا ہو، اس کے علاوہ آرٹ، لٹریچر، اسپورٹس، سوشل پروٹیکشنز، جو ہماری پبلک لائف کی جتنے بھی چیزیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا 1-2 نیوز پیپرز کے علاوہ 2 نیوز پیپر میں قدرے بہتر لکھا جاتا ہے، بزنس ریکارڈر میں اچھا لکھا جاتا ہے، ڈان میں قدرے بہتر لکھا جاتا ہے. آئیڈیل نہیں، قدرے بہتر. نیشن جو ہمارا ہے اس کا اپنا ایک خاص رائٹ کنزرویٹو بیانیہ ہے. اس لحاظ سے میٹیریل ہمیں نہیں ملتا اپنے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جو کہ طالب علموں کو ملنا چاہیے، یا سوسائٹی کی جو ایک سیاسی، سماجی، معاشرتی گروتھ ہے
اس میں ایک بہتر. اچھا، اس سے یعنی یہی سوال جب میڈیا آنرز کے ساتھ کیا جاتا ہے یا پھر ایسے لوگ جو میڈیا کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں یا مانیٹر کرتے ہیں یا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر کہ یہ چیز آن ایئر جانی چاہیے، یہ نہیں جانی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ جب اگر ہم ان چیزوں کو اپنے پروگرامز کا حصہ بناتے ہیں تو پھر وہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، ہمارے شوز بکتے نہیں ہیں، ویورس یعنی دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے اب ریٹنگ کم آتی ہے. یس، اسے میڈیا انڈسٹری کہتے ہیں نا کہ اگر ایک آرگنائزیشن ہے اس کے جرنلسٹ اور باقی ملا کے سارا جو سپورٹنگ سٹاف ہے جس میں کیمرہ مین ہیں، ایڈیٹرز ہیں، سب ایڈیٹرز ہیں، نیوز کاسٹرز ہیں، جتنا بھی اس کا ایچ آر ہے، اگر اس کی سیلریز لگائی جائیں اور اس کی جو پروفٹیبلٹی ہے اشتہارات کی صورت میں اگر اس کے درمیان کمپیریزن کیا جائے تو یہ ناممکن ہے پاکستان میں الیکٹرانک چینلز چلانا. اب وہ پھر جتنے بھی بزنس امپائرز لوگ رکھتے ہیں ان کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اگر میں میڈیا میں آؤں گا تو پھر میرے جتنے بھی بزنسز کے انٹرسٹ ہیں، پولیٹیکل انٹرسٹس ہیں، وہ سیف گارڈ میں تھرو میڈیا کر سکتا ہوں. ابھی بھی آپ دیکھیں سارے چینلز کن کے ہیں، وہ بزنس مین ہیں، پولیٹیکل بزنس مین ہیں. بلکہ ایک حال ہی میں ایک اور چینل خریدا گیا ہے، وہ سندھ کے ایک مشہور زمانہ نام لے دیجیے، کوئی بات نہیں. ہاں شرجیل میمن صاحب نے خریدا ہے 365. تو اگر شرجیل میمن صاحب فرض کریں وہ چینل رن کریں گے تو اس چینل میں شرجیل میمن صاحب کی جو پالیٹکس ہے یا جو ایک ان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکے گی. ایسے علیم خان صاحب ہیں، ان کا چینل ہے، علیم خان صاحب ان کے بعد علیم خان. تو دیز آر بزنس انٹرسٹ. آپ دنیا دیکھ لیں. صحیح. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ سارے کے سارے یا تو پولیٹیشنس کے ہیں یا پھر یعنی سرمایہ داروں کے ہیں یا پھر ایسے لوگوں کے ہیں جو پراپرٹیز کے کام سے منسلک ہیں؟ ایگزیکٹلی. اچھا، اس میں کیونکہ اب دیکھیں اگر آپ نے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنا ہو تو کتنا آسان ہے. 12-15 سیٹ جو 12-15 مین چینلز ہیں وہ سارے سیٹ ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو ان کو کہا جائے کہ آپ نے یہ لائن لینی ہے تو وہ لائن لیں گے. پاکستان میں پھر وہ لائن چینج نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہی اس طرح سے ہے. ایسی الیکٹرانک کے ساتھ پرنٹ میڈیا ہے. پھر سوشل میڈیا کی اس لیے تو بہت زیادہ یہ جتنا بھی ویکیوم ایک اچھی خبر کے لیے، ایک بہتر انفارمیشن کے لیے، ہیلدی فیکٹس کے لیے یا ایون اوپینینس کے لیے جو ویکیوم خالی ہوا کیونکہ ایک کنٹرول تھا ایک سائڈ پہ، پھر وہ سوشل میڈیا پہ آیا ادھر پھر ایکسپلائٹیشن. اچھا، پھر تو یہ ہو گیا نا کہ اگر کوئی ایسا پروگرام جو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے مگر وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر ریونیو کم ارن کر رہا ہے تو پھر ایسے پروگرام کی تو اس ٹیلی ویژن کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے قطع نظر کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. ابھی جتنے بھی اچھے پروگرامز ہوتے رہے ہیں، اب یہ بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے لیکن ایک کنسنسس ہے کہ جہاں جو زیادہ انفارمیٹیو تھے، زیادہ ان بائسڈ تھے، زیادہ ڈسپیشنیٹ تھے، جس میں فیکٹس تھے اور اس کے اوپر ایک انفارمیشن کا اچھا فلو تھا. آئی ووڈ اگین سے کہ ججمنٹل تو آپ نہیں ہو سکتے نا وہ تو، لیکن فیکچول جو ڈسپوزیشن کی پریزنٹیشن جن پروگرامز میں بھی اچھی ہوئی خاص طور پہ سوسائٹی کے متعلقہ امور پہ، وہ لوگوں میں اس طریقے سے پاپولر نہیں ہو سکے.